اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا مسئلہ جو کہ ہر دوسرے تیسری خواتین کے ساتھ اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے، جنات کا مسئلہ۔ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور اس میں بندے پہ حاضری بھی طاری ہوتی ہے، بندہ چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، اپنے عزت اور پردے کا خیال بھی اسے نہیں رہتا، کیونکہ یہ جو خبیث جنات ہوتے ہیں یہ عورت اور کے جسم میں حلول جب کرتے ہیں تو وہ عورت کا جسم اکڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے اور منہ سے بازو کا جھاگ آتی ہے، یا اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے اور وہ غرانے لگتی ہے جیسے اس کے اندر کوئی اور خطرناک کوئی جانور آ گیا۔ یہ میں اس کی علامات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض ہو جنات کے حوالے سے، یا آپ کے گھر کے اندر اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ یہ ایسا ایک موذی مسئلہ ہے کہ اس کو نکالنے میں بعض اوقات کئی دن، بعض اوقات کئی ہفتے اور بعض اوقات کئی مہینے لگ جاتے ہیں، تب جا کے وہ چیز اپنی جگہ چھوڑتی ہے اور بندہ سکون میں آتا ہے۔ آپ محسوس کریں نا کہ ایک انسان ہے اور اس انسان کے اندر کوئی دوسری چیز اندر حلول کر جائے اور وہ بھی شیاطین کی شکل میں ہو، تو اس بندے پہ کیا کیفیت طاری ہوگی۔ اس بندے کے اوپر، اس بندہ جو عورت ہو، خاص طور پہ عورتیں کیونکہ اعصابی طور پہ کمزور ہوتی ہیں، تو یہ جنات کی جو مخلوق ہوتی ہے اکثر و بیشتر خواتین پر اٹیک کرتی ہے، کیونکہ مرد اعصابی طور پہ تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، جاندار ہوتا ہے، تو اس پر یہ کم حملہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو لہٰذا مختصر یہ کہ آپ کے آس پڑوس میں یا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں کسی بھی عورت کو یا کسی بھی مرد کو، کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی بوڑھے کو جنات کا مسئلہ ہو اور اس کو حاضری ہوتی ہو اور اس کا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہو، ہاتھ اس کی اکڑ جاتے ہوں، اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہو، ہاتھ اس کی اکڑ جاتے ہوں، جسم اس کا بالکل ایک لکڑی کے مانند سخت ہو جاتا ہو اور اس کی آنکھیں ٹھہر جاتی ہوں، آنکھوں میں لالی آ جاتی ہو، تو سمجھ جائیں اس پہ جنات کی حاضری ہے اور اس کی کیفیت آؤٹ ہو گئی ہے۔ ایسا مریض اگر آپ کے گھر میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ہے یا آپ کے دوستوں میں، جاننے والوں میں، تو اس کو یہ عمل بتائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کرنے سے، کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ میں سے کوئی بندہ کرے گا، کیونکہ وہ بندہ تو بیچارہ مجبور ہے، معذور ہے، وہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا آپ میں سے، آپ کی فیملی ممبر میں سے کوئی، اس کا بھائی، والد، والدہ یا سارے گھر والے مل کر سب سے پہلے کیا کریں گے، اس مریض کو، جو وہ مریض ہے، اس کو گھر کے کسی سینٹر کمرے میں بٹھائیں گے جو کہ کشادہ ہو یا صحن ہو، اس میں بٹھا دیں اس کو، اور اس کے گرد سارے گھر والے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، اور اس پہ رونا دھونا نہیں کرنا، نہ اسے ڈرنا ہے، نہ اسے گھبرانا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، انسان جنات کو تابع کر لیتا ہے، شیر کو تابع کر لیتا ہے، سانپ کو تابع کر لیتا ہے، دنیا کے ہر موذی سے موذی جانور کو انسان تابع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا وہ اس کے پاس علم ہو، چاہے عقلی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے جسمانی ہو۔ خیر، آج جو مریض ہے اس مریض کو آپ نے بٹھا دینا ہے اور اس کے گرد گھر والی خواتین مرد سارے اکٹھے ہو جائیں اور سورہ بقرہ اس کی گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جائیں، سورہ بقرہ سب اونچی آوازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اسے نہ گھبرائیں، وہ تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، ہائے مر گیا، مجھے چھوڑ دو یا میں مار ڈالوں گا۔ دو صورتیں ہوں گی، یا تو سرنڈر کر کے رونا دھونا شروع کر دے گا، یا پھر اکڑنا شروع کر دے گا، آپ کو ڈرانا غرانا شروع کر دے گا۔ تو دونوں صورتوں میں آپ نے نہیں گھبرانا، آپ نے سرنڈر نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سورہ بقرہ تھوڑی سی اونچی آواز میں آپ نے سب نے مل کے پڑھنی ہے، اور ایک پانی کا ٹپ یا بوتل بڑی لے کے رکھ لینی ہے، اس پہ سب نے مل کے دم کرنا ہے، اور وہ پانی اس کے جسم پہ انڈیلنا بھی ہے، پانی گٹر میں نہ جائے، پانی کسی جگہ غلط جگہ نہ جائے، پانی آپ نے اسی جگہ استعمال کرنا ہے کہ پانی کی بے ادبی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے اور اس پانی کو اس کے سر پہ انڈیلنا بھی ہے، تقریباً 7 دن یہ عمل کرنا ہے، 7 دن کنٹینیو، کم از کم 7 دن، دن بڑھ سکتے ہیں، 11 بھی ہو سکتے ہیں، 21 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 7 دن کے اندر مریض آپ کا شفایاب ہو جائے گا۔ گرد دائرہ بنا کے سورہ بقرہ روزانہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جب مریض کو ہوش آ جائے اور مریض اس قابل ہو جائے کہ بولنے چالنے لگ جائے اور بات چیت کرنے لگ جائے، نماز کے قابل ہو جائے، تو اس سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھے پابندی کے ساتھ، نماز کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کرے گا، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنی ہے،
ایک دفعہ، اونلی ون، ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس آیت الکرسی کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پوری آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، جب ولا یعودہ حفظہما یہاں پر پہنچیں گے اس کی تکرار آپ نے 70 مرتبہ کرنی ہے، 70 مرتبہ، اور پھر اپنے پہ دم کر دینا ہے، پانی پہ دم کر کے پانی سے پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پھر بھی اگر کوئی مریض آپ کے آس پاس میں ہو اور آپ یہ عمل نہ کر سکیں تو اس کو ہماری خانقاہ پہ لے آئیں، انشاءاللہ دیے ہوئے ایڈریس پر آپ رابطہ کریں، نمبر پہ رابطہ کریں، اور علاج بھی انشاءاللہ بالکل آپ کو فی سبیل اللہ دیں گے۔ خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ میں آپ آئیں، انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے شفا ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔